کل ہماری مسجد سے کس وقت جلوس روانہ ہوگا اور ہماری مسجد میں اتنی ساری گاڑیاں کیا کر رہی ہیں، ساتھ ہی حنیف ٹیلر کی ایمانداری دیکھیں آگے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا نقصان ہو گیا، یعنی دودھ خراب ہو گیا۔ والدہ نے کہا کہ یہ دودھ باہر پرندوں کو ڈال آؤ، اور میں کھیلنے بیٹھ گیا اور چارپائی پر گرا دیا۔ پھر جلدی سے کپڑا اٹھا کر اسے گیلا کیا اور چارپائی صاف کی، پھر کپڑے کو دھو کر واپس ٹانگ دیا اور اچھے سے ہاتھ دھوئے۔ ہاتھ دھونے کے بعد پتیلا اٹھا کر باہر آیا اور جہاں پرندوں کے لیے پانی رکھا جاتا ہے اس جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر ایک کنڈے میں سے پانی کو گرایا اور اس میں سارا دودھ ڈال دیا۔ ملائی شلائی سب ڈال دی اور دودھ کو چھاؤں میں رکھ دیا، اور پھر کووں نے پارٹی کرنا شروع کر دی۔ پھر میں نے باقی کنڈوں کو بھی چھاؤں میں رکھا کیونکہ دھوپ سے ان میں موجود پانی گرم ہو جاتا۔ پھر پتیلا اٹھائے واپس گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر آنے کے بعد پتیلے میں پانی بھر دیا تاکہ دھونے میں آسانی ہو، اور پھر فریش ہونے کے بعد بال شال بنائے اور ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ ناشتے میں آلو کی کتلیاں تھیں جو کہ بہت ہی مزے کی تھیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، پھر لیپ ٹاپ کھول کر تھوڑا کام کیا۔ کام کرنے کے بعد میں اپنا نیو سوٹ لینے حنیف ٹیلر کے پاس چل پڑا، وہی سوٹ جو کچھ دنوں پہلے حنیف بھائی کو سلنے دیا تھا۔ مارکیٹ آ کر حنیف ٹیلر پر پہنچا، حنیف بھائی کو سلام کیا اور اپنا سوٹ مانگا۔ پھر سامنے سے حنیف بھائی نے میرا سوٹ نکال کر مجھے دیا اور میں نے سلائی کے پیسے حنیف بھائی کو دیے۔ اور حنیف بھائی کی ایمانداری یہ دیکھیں کہ جو کپڑا سوٹ میں سے بچا تھا وہ مجھے واپس کر دیا۔ پھر میں نے حنیف بھائی کو اللہ حافظ کیا اور واپس گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر آنے کے بعد شاپر میں سے بچا ہوا کپڑا نکالا۔ اچھا، یہ جو کپڑا بچا ہے نا حنیف بھائی نے جو دیا ہے، اچھا اس کپڑے سے جو ہے وہ دیسی جو مائیں ہوتی ہیں نا، وہ کیا کرتی ہیں، چھوٹے بچوں کے سوٹ بنا لیتی ہیں۔ اس سے چھوٹے بچوں کا سوٹ بن جاتا ہے، تو یہ دیسی ماؤں کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اپنا سوٹ نکال کر دیکھا جو کہ میں نے کل 12 ربیع الاول والے دن پہننا ہے۔ ویسے یہ سوٹ مجھے عدنان بھائی اور شفیق بھائی نے گفٹ کیا تھا۔ خیر سوٹ کو واپس رکھا اور باہر آیا تو ٹاؤن کی طرف سے صفائی کرنے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ چار گاڑیاں آئی ہوئی تھیں جو کہ صفائی کرنے میں مصروف تھیں۔ ویسے یہ والی گاڑی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے نا، اور اب یہ گاڑی فل بھر چکی تھی اور واپس جا رہی تھی۔ اور ہاں، کل ٹھیک 10 بجے ہماری مسجد سے 12 ربیع الاول کا جلوس روانہ ہوگا۔ کل بروز منگل صبح 10 بجے حنفیہ عالمگیر جامع مسجد سے جلوس صبح 12 روانہ ہوگا۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس جلوس کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب جانب حاصل کریں۔ آپ سب اہل علاقہ نے کل لازمی شرکت کرنی ہے۔ جی تو کل الحمدللہ 12 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول وہ دن ہے کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کے صدقے ہمیں یہ دنیا ملی، ہمیں یہ سب کچھ ملا، اگر ان کی آنے کے دن کی خوشی ہم نہ منائیں تو پھر کیا کریں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ ہم اس دن خوشی نہ منائیں، اس دن نیا جوڑا نہ پہنیں۔ اور ہم اس دن کو عید کا دن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو دوسری عیدیں ہمیں ملی ہیں وہ اس دن کے صدقے ہی ملی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو کون سی عیدیں ہوتی، ذرا یہ بتائیے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ان عیدوں سے بھی افضل عید ہے، تو اس لیے ہم اس دن کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور ہاں، اگر کوئی گانے چلا کر ڈانس کر کے اس دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف مسلک کو بدنام کرنے کی سازش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اس دن کو سیلیبریٹ اس انداز سے کریں کہ آپ جلوس نکالیں، صرف 12 ربیع الاول والے دن تک اس کو محدود نہ کریں۔ آپ اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پوری زندگی میں شامل کریں۔ وہ اس طرح کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں۔ انہوں نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اس طریقے پر چل کر اپنی پوری زندگی کو جو ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کریں، اور اس طرح سے یہ میلاد شریف منائیں۔ اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری نسلیں انشاءاللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیلیبریٹ کرتی رہیں گی۔ اور میری طرف سے آپ کو ایڈوانس میں 12 ربیع الاول کا دن مبارک ہو۔ انشاءاللہ کل جلوس میں ضرور شرکت ہوگی، اور انشاءاللہ کل کا بھی ولاگ ایک اچھا سا بنے گا اور اپلوڈ کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔